رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارضه. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر. علیکم السلام. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے. حیا فاطمہ، غلام حیدر رتنانی، الطاف حسین منی، سلم بھائی، غلام حسین رتنانی فیملی، گھی والا فیملی، ریکسلو فیملی، ورشی فیملی، امیری فیملی، برما والا فیملی، گگریا فیملی، غلام عباس مرچنٹ این فیملی، دھنجی فیملی، جٹنی والا فیملی اور تمام مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد کفوا عزیزان گرامی، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ناراض ہو جاتا ہے میری فاطمہ کی ناراضگی سے. بے شک اللہ میری فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور میری فاطمہ کے راضی ہونے سے، خوش ہونے سے خوش ہو جاتا ہے. اس حدیث کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے بی بی کا غضب، بی بی کا غصہ، بی بی کی ناراضگی، بی بی کا سخط، اور ایک بی بی کی خوشی، بی بی کی رضا، بی بی کی محبت، بی بی کی چاہت. تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں پہلے پہلو پہ آپ غور کیجئے، دوسرا پہلو کبھی اور سناؤں گا. آج بہت سارے ایسے مفہوم ہیں جو ایک مقدس ہے اور ایک جو ہے غریزی پہلو، طبیعت اور نیچر سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں نگیٹو، منفی پہلو. اب اگر آپ پوچھیں کہ بھائی اسی توکل میں، توکل کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ کرنا. اور یہی کبھی اچھا ہو سکتا ہے، توکل بہت اچھا ہے، اور کبھی بالکل خراب ہو سکتا ہے.
اب ایک مثال لیتا ہوں میں. ایک جو ہے آدمی جو ہے یہ کہے کہ بھئی میں محنت کروں گا، زحمت اٹھاؤں گا، روزی کے لیے تگ و دو کروں گا، روزی کے لیے جد و جہد کروں گا، اور پھر جو اللہ دے گا اس پہ توکل کروں گا. یہ ممدوح ہے. اس کو کہتے ہیں توکل ممدوح. اس کو کہتے ہیں وہ توکل جو شریعت نے بہت ایمان کی ایک علامت بنایا ہے، مومن کی ایک پہچان بنایا ہے. اسی کے مقابل میں ایک کیا ہے، توکل نگیٹو ہے، منفی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کہہ رہے اللہ نے تو روزی کا وعدہ کیا ہی ہے نا، میں گھر میں بیٹھوں گا، میں پلنگ پہ سوؤں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ تو دینے والا ہی ہے. یا ایک آدمی خالی ایڈمیشن لے لے، کوئی کتاب نہیں پڑھے، کہتے بھائی ایڈمیشن تو لے ہی لیا ہے، اب اللہ پہ توکل کروں گا، وہی پاس کروا دے گا. یہ اس کو کہتے ہیں کہ منفی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری چیز. لالچ بری چیز ہے یا نہیں؟ 100% بری چیز ہے. لیکن یہی لالچ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. کب؟ جب یہ لالچ عبادت میں ہو، جب یہ لالچ قرآن پڑھنے میں ہو، جب یہ لالچ کسی کی مدد کرنے میں ہو. لیکن اگر لالچ یہ ہے کہ میں دنیا کو سمیٹ کے اپنے جیب میں رکھ لوں تو یہی بری چیز ہے. اسی طرح ایک غصہ جو ہے بہت خراب ہے، منفی ہے. حتیٰ یہ تک حدیثوں میں آیا ہے غصہ دیوانگی کا ایک نام ہے. آپ دیکھو امام علی صاحب نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان الغضب حدۃ من الجنون. فرمایا غصہ ایک آگ ہے دیوانگی کی. ٹھیک ہے، ایک گرمی ہے دیوانگی کی. اچھا، بڑا اس کے بعد بڑا عجب جملہ فرمایا، کہتے غصہ آنا دیوانگی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے بعد کہتے ہیں یندم صاحبها علیہ، ہر غصہ کرنے والا شرمندہ ہوتا ہے. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. امام کہتے ہیں کہ ایک بار غصہ تو دیوانگی ہے، اور غصہ کرنے کے بعد انسان شرمندہ ضرور ہوگا. یندم صاحبها علیہ، ہر غصہ کرنے کے بعد آپ کو ارے بھائی نہ کیا ہوتا تھا اچھا. ٹھیک ہے. یہ انسان. پھر امام کہتے ہیں اگر شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی شرمندہ نہیں ہو رہا ہے تو جان جانا پورا پاگل ہے. آدھا نہیں، پورا پاگل ہے. دیکھیے بڑی عجیب بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَنْدِمْ، اگر غصہ کرنے کے بعد شرم نہیں آتی، اس کو شرمندہ نہیں ہوتا ہے، فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ، بس اس کی دیوانگی پوری ہے، مکمل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا غصہ غلط ہے، نگیٹو ہے، منفی ہے. ایسا انسان کو کرنا نہیں چاہیے. لیکن آتا ہے نہیں غصہ انسان کو، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. دیکھیے ایک طرف سے یہ چیز منفی ہے، نگیٹو ہے، لیکن انسان کے وجود میں رکھا ہے اللہ نے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی ایک غرائز میں سے ہے. تو اب جب غرائز میں سے ہے اور دونوں پہلو پایا جاتا ہے، اچھا غصہ بھی اور برا غصہ بھی. تو اب اگر برا غصہ ہے تو کیا کروں، خراب ہے تو کیا کروں؟ دیکھیے بڑی عجیب چیز بتائیے. اب ایک صاحب تھے، کہتے ہیں مولوی صاحب اس غصے نے تو بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے. آج سنیوں سے پوچھئے، سنی جو ہے نا، اب غصے میں آئے طلاق طلاق طلاق، کام ختم. اب تو ہاتھ مل رہے ہیں. میں نے ایک جگہ جب پڑھا، علامہ ہلی نے ایک مناظرہ کیا تھا، اب موقع آگے سنا دیتا ہوں. علامہ ہلی نے ایک مناظرہ کیا، اور ابھی بخت النصر ایک اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ آدھی دنیا میں اس کی حکومت تھی. وہ بھی تھا پاگل ہی کہیں گے ہم، سنی. اب ایک دن بیوی پہ ناراض ہو گیا. اب اس کو پتا تھا، غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. بیوی تو چلی گئی اس کے سامنے سے.
ٹھیک ہے طلاق دے دے سمجھا رہے ہیں، لیکن دوسرے دن اب رو رہا ہے بیٹھ کے، ارے ہماری ملکہ کہاں چلی گئی؟ اب چلی گئی تو چلی گئی۔ اب اس نے دربار سجایا، بلایا، سارے علماء کو بلاؤ، ان کو بہت کھلاتا پلاتا ہوں میں، ان کو بہت پیسے دیتا ہوں میں، میری مشکل کا حل بتاؤ، ہر بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس میں کیوں نہیں؟ اب بتاؤ میری بیوی کیسے میرے پاس آئے گی؟ اسلام میں کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ اب سارے آئے، اب اچھا اس کا غصہ، بادشاہ ہے، غصہ کرے گا تو گردن بھی اڑائے گا۔ اب تو سب کہہ رہے ہیں ارے صاحب اب کیا بتائیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کہا حل نکالو نہیں تو تمہاری بوٹی کاٹ دوں گا میں، اتنا جو پیسہ خرچ کرتا ہوں، اب تم بتاؤ مجھے۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ میرے پاس حل ہے لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں، پہلے سے بتا ہی دیتا ہوں، میرے پاس اس کا شرعی حل ہے، قانونی قرآن کے مطابق حل ہے، حدیث سے ثابت حل ہے، لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے سامنے یہ مانیں گے نہیں۔ تو ان کی کیا مجال ہے؟ یہ نہیں مانیں گے، تم بلاؤ کیا حال ہے تمہارے پاس؟ کہ ایک آدمی رہتا ہے شہر حلہ میں، ایک بڑا عالم رہتا ہے، وہاں سے اس کو بلا لیجیے۔ اب جب بلانے گئے، وہاں گئے پیغام کہ علامہ حلی نے کہا، علامہ حلی نے کہا ہم آ جائیں گے۔ کہا مسئلہ کیا بتا دیے؟ کہا رہے اس کا تو شرعی حل موجود ہے، قرآن سے موجود ہے، میں ثابت کر دوں گا ان سب کے سامنے، بلکہ ان کا منہ کالا کر دوں گا۔ وزیر نے کہا آپ آ جائیے، سارا خرچہ حکومت آپ کا دے گی، آ جائیے۔ اب آ گئے، اب دربار میں فلاں دن آنا ہے، تو جان بوجھ کے تاخیر کیا، لیٹ کیا۔ اچھا بادشاہ اب ٹائم دیا ہے بھائی اتنے بجے آئیں گے، اب وہ لیٹ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اب پورا دربار سجائے، کیا ہوا؟ وہ نہیں آئے، نہیں آئے۔ کہا وہ آئیں گے بھی نہیں۔ وزیر کہا وہ ضرور آئیں گے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، وہ آئیں گے ضرور، اور دیکھنا تمہارا کیا ہوگا، اب تم سمجھ لینا۔ کہ ٹھیک ہے، آ گئے، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد تاخیر کر کے آئے۔ اچھا جب دربار میں پہنچے تو سیدھے اس کے تخت پر جا کر چڑھ گئے اور جوتی اٹھا کے بغل میں دبایا، اور بادشاہ کے بالکل پہلو میں جا کے بیٹھے۔ اب جتنے نیچے بیٹھے تھے وہ چیخ پڑے، یہ دیکھو یہ دیکھو، اس کو کہاں پہنچ گیا، وہ بھی جوتی لے کے پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ ایک عالم ہے، تم ہی لوگ پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اب میں تو خالی بیٹھا اب دیکھوں گا تماشا، مجھے تو میری مشکل کا حل چاہیے، اب تم لوگ پوچھو کیا کیا؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے عالم ہے، جوتی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور وہاں بیٹھے، ہمارے پہلو میں نہیں بیٹھے؟ تو کہا کہ اس لیے آ گیا کہ بھائی دیکھیے چوروں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں میں، اور جگہ یہاں خالی تھی تخت پر، تو بادشاہ کو جانتا ہوں عادل ہے، تو اسی کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ کہا یہ جوتی کہاں لے؟ کہا میں بھائی اس لیے نہیں لے آیا جوتی اپنے ساتھ کہ چوروں کے پاس چھوڑ دوں گا تو جوتی چورا لیں گے میری، تو میں نہیں چاہتا میری چورا۔ کہا ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کہا میری جوتی کیا، جب پیغمبر کی جوتی چورا سکتے ہو تو میری کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو دیکھیے کسی کو بھی چراغ پا ہونے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم نے پیغمبر کی جوتی چرائی ہے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ کہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حنفیوں نے چرائی ہے، حنفیوں نے چرائی ہے جوتی۔ اب تو وہ جاگ پاؤ گے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم تو 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد تو ہمارے امام پیدا ہوئے، پیغمبر کے گزرنے کے بعد، پیغمبر کی شہادت کے بعد اتنے سال کے بعد آئے ہیں۔ امام صادق کا زمانہ 150 سال تو ہو ہی گیا، تو 150 سال کے بعد آئے تھے۔ کہ اچھا تم نے نہیں چرایا ہوگا، مالکی نے چرایا ہوگا۔ اب مالکی کھڑے ہو گئے، نہیں 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 بھائی ہم بھی اتنے ہی بعد آئے ہیں، ہم بھی 150 سال کے بعد آئے۔ کہ اچھا تم نے نہیں، شافعی نہیں چرایا ہوگا، کوئی بات تم نے نہیں، شافعی نہیں چرایا ہوگا۔
آپ دیکھیے غصہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. شافعی نے چرایا ہوگا، شافعی بھی کھڑے ہو گئے علماء کرے، ہم لوگ کہاں تھے بھائی، 150 سال کے بعد ہم آئے، تم یار کیسی بات کر رہے ہو، ہم کہاں، پیغمبر کہاں، ہمارے امام بھی نہیں تھے، ہماری تو بات ہی چھوڑ دو، ہمارے امام بھی نہیں تھے، ہمارے تو مرشد بھی نہیں تھے. کہا اچھا اب ایک اور باقی بچہ ہے، وہ بھی وہ رہا ہوگا، تمہارے 4 ہی مذہب ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی تو رہا ہی ہوگا. وہ بھی کھڑا ہو گیا. حنفی، اب حنبلی کی باری، حنبلی بھی کھڑے ہو گئے، نہیں نہیں ہمارے بھی امام نہیں تھے، وہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو ان کے بھی بعد آئے. کہا اچھا اگر کوئی نہیں آیا تب کیسے کہہ رہے ہو طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتا ہے؟ جب تم آئے ہی ہو 150 سال کے بعد، تمہارا امام، تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہاری فقہ ارے 150 سال کے بعد آئی تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتا ہے؟ اب بتاؤ ہمیں. قرآن تو کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، گواہ کی ضرورت ہے، اور گواہ ہے نہیں، ہوتا کیسے بتائیے آپ. آپ جب تو ہمارے وہاں ایک جملہ کہتے ہیں بھائی وہ تو کاٹو تو خون نہیں، یہ جو محاورہ کہا جاتا ہے کاٹو تو خون نہیں. اب تو سن ہو گئے کہ بھائی یہ تو مذاق مذاق میں ہی اس نے ایسی بات کہہ دی جو کہا، کون سی قرآن کی آیت لا رہے ہو بتا دو ہمیں، کون سی حدیث ہے بتا دو. کہا بادشاہ سلامت، ہم وہ ہیں، یہ 150 سال کے بعد آئے ہیں، اور ہم پیغمبر سے لے کر اپنا دین آئے ہیں، ایک دن کا فاصلہ نہیں ہوا ہے، تو ہم صحیح بات کریں گے کہ یہ. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے بتا دیا کہ پیغمبر کے بعد تو ہم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں 150 سال کے بعد ہمارے امام پیدا ہوئے ہیں. تو جو 150 سال کے بعد پیدا ہوا ہو پیغمبر کی بات زیادہ جانے گا، یا جو پیغمبر کا داماد ہے وہ زیادہ جانے گا؟ محمد وعالم. تو یقینی بات ہے کہ وہ جانے جائیں گے. اور پھر انہوں نے حدیث سنا دی، کہا ان کے بھی کوئی نہیں دلیل پیش کر سکتے کہ غلط کہہ رہا ہوں میں. اسے اچھا یہ بات ہے تو آج سے میری حکومت میں شیعہ کے علاوہ کوئی رہ نہیں سکتا، تم سب کو بھی اب شیعہ بننا پڑے گا. اور کہا بھائی تم اپنی بیوی کو لے آؤ گھر، ابھی 3 مہینہ تو ہوا نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، وہ تو تمہاری بیوی ہے، ابھی نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں، لے آؤ. لے آیا وہ، اور اعلان کر دیا کہ اب حکومت میں رسمی دین شیعوں کا ہے، میں بھی شیعہ اور ہماری حکومت بھی شیعہ. یہ کیا ایک غصے کے نتیجے میں، دیکھیے کبھی غصہ منفی آتا ہے لیکن کبھی غصے کا نتیجہ مثبت ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو جہاں غصہ منفی چیز ہے، اب شریعت نے، میں نے کہا میں نے شروع کہاں سے کیا تھا، ایک صاحب آیا غصے کی مار بہت کھا رہا ہوں مول صاحب، میں نے کہا تو ایک مثال بیچ میں آ گئی تو میں نے، اور آج بہت سارے لوگ غصے کی وجہ سے بہت کچھ بھگت رہے ہیں. بہت سے کچھ کہہ دیا، پیر پٹک دیا، کہا باہر نکلو، تو نکال دیا اس نے. اب کہہ رہے دیکھیے غصہ نہ کیا ہوتا، تھوڑی دیر برداشت کر لیا ہوتا تو اس طرح کا نقصان نہیں برداشت کرنا پڑتا. تو مولوی صاحب سے جب کہا، انہوں نے کہا دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے، کہ بڑا زبردست نقطہ سنانا چاہتا ہوں میں. آ گئے، بہت غصے کی مار کھائے، مول صاحب بتائیے کوئی راستہ. کہا راستہ بہت اچھا راستہ ہے، حدیثوں میں آیا ہے ہمارے پاس. کہ کیا راستہ؟ کہا میں آپ سے یہ پوچھوں، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرو؟ دیکھیے کہا تھا نا غصہ ایک آگ ہے، غصہ ایک دیوانگی کی قسم ہے نا. تو کہا میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گے، یہ مجھے بتاؤ. کہا مول صاحب پہلا کام تو کروں گا کہ پانی ڈھونڈوں گا. میں نے پلٹ کے کہا کہ میں بھی یہی کہوں گا، جب غصہ آئے تو سب سے پہلے پانی ڈھونڈنا، اس لیے کہ پانی ہی تمہارے غصے کو بجھا سکتا ہے. آج حدیث رسول میں آیا،
اگر تمہارے غصہ آ جائے تو پانی پیو یا وضو کرو. آپ دیکھیے یہ رائے حال ہے. کہا یہ کام کرو. کہا مول صاحب اچھا اگر پانی نہ ملا تو؟ کہا میں تم سے یہی پوچھوں گا اگر پانی نہ ملے تمہارے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا کرو گے تم؟ کہا مول صاحب دوسرا راستہ آگ بجھانے کا مٹی ہے, مٹی بجھا سکتی ہے. کہا میں بھی تمہیں یہی کہوں گا اگر پانی نہیں ملا تمہارے غصے کو مٹانے کے لیے کیا ہے؟ مٹی. کہا کیا کرو؟ کہا سیدھا راستہ ہے, جیسے ہی غصہ آیا سجدے میں چلے جاؤ, سبحان اللہ کہو, اللہ تمہارے غصے کو ختم کر دے گا. کہا اور کیا مول صاحب اگر مٹی بھی نہ ملے؟ تو کہا میں بھی تم سے پوچھوں اگر مٹی نہ ملے اور گھر میں تمہارے آگ لگی ہو تو کیا کرو گے؟ بھائی تمہارے پاس اگر گھر میں آگ لگی ہو, نہ پانی ہو نہ مٹی ہو, کیا کرو گے؟ کہا بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا یہی سیدھا راستہ ہے, تیسرا راستہ ہے تم نے خود ہی بتا دیا. اب غصہ آیا تو بھاگ جاؤ گھر سے, بھاگ جاؤ گے مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے یہ بڑا سٹیک راستہ ہے, یہ حدیثوں میں آیا ہے. آپ پوزیشن بدلیے, جہاں ہے وہاں سے چلے جائیے, آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, ہے نا. اب آئیے تیسرا راستہ ہو گیا. کہا مول صاحب اگر فرار کا راستہ نہ ہو؟ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی. اب گھر میں آگ لگ گئی, پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں, راستہ بھی بند ہے, بھاگ نہیں سکتے. کہا کیا کرو گے؟ کہ مول صاحب اب تو ایک ہی راستہ بچتا ہے. کہ کیا؟ کہ چیخنا چلانا شروع کرو, بھائی میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے. کہا ہم بھی یہی کہیں گے تم سے. اب غصہ آیا, نہ بھاگنے کا راستہ ہے, بیوی سامنے کھڑی ہے, بھاگنے نہیں دوں گی. بھاگو گے تو دیکھو کیا کرتی ہوں. تو میں بھاگنے سے تو کیا کروں؟ میں چلانا شروع کروں. کہ کیا چلاؤں؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے شیطان سامنے کھڑا ہو تو لا حول سے بہتر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ چار راستہ حدیثوں میں سجیسٹ کیا ہے. غصہ یہ منفی غصے کا حل ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے, جو دیوانگی ہے, جو آگ ہے, اس کو بجھانے کا ایک راستہ بتایا. لیکن یہیں سے آنا چاہتا ہوں دوسری طرف, جو آج میرا موضوع ہے. دیکھیے بعض سنیوں نے اس حدیث پر ایک اعتراض کیا. ابھی تک یہ تمہید آپ نے سن لیا, اب ایک اعتراض سن لیجئے, اور اس اعتراض کے بعد یہ بحث سنیے تو آپ کو مزہ ملے گا. سنیوں نے کہا کہ کیسی کیسی حدیثیں گڑھ دیتے ہیں شیعہ, لیکن بدبختی یہ ہے جب سنی اعتراض کرتے ہیں تو اپنی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی پریشانی. ان کی کتاب بخاری میں حدیث ہے, آپ کہتے ہو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے, تو بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور فاطمہ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ان سے نقل کیا ہے نا. اور عجیب یہ ہے کہ آج پوری کتاب, ایک حدیث میں پوری کتاب لکھی گئی اور خالی سند لکھی گئی کہ کس نے اس روایت کو بیان کیا. اتنی معتبر حدیث ہے. اعتراض کیا ہے سن لیجئے. تو حدیث کے اعتبار سچ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے, ہمارے وہاں بھی ان کے وہاں, سنیوں نے بھی نقل کیا اور شیعوں نے بھی نقل کیا. یہ حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہے انہوں نے, کیا کیا انہوں نے حدیث پہ اعتراض, یہ سن لیجئے. وہ کہا کہ یہ بڑی عجیب بات شیعہ کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ زہرا کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائے؟ ایک انسان کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائے, ہو سکتا ہے کیا؟ تو بہت سیدھا وہ قرآن پڑھ لو. آپ تو کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ, کہتے ہو اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, اما کوئی چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے.
یہ بات تو یاد رکھو، کتاب خدا تو بالکل کافی نہیں ہو سکتی، لیکن تم دعوے دار ایک بار کتاب خدا پڑھ لو۔ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کو فالو کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے نقش قدم پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو وہی اللہ اگر کہہ رہا ہو، وہی رسول اگر کہہ رہا ہو فاطمہ کی ناراضگی سے میں ناراض ہوتا ہوں، تو عیب کیا ہے اس میں؟ تو آپ کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ایک انسان کی ناراضگی سے اللہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ ایک انسان کے راضی ہونے سے راضی ہو سکتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی فاطمہ تو رسول اللہ کا جز ہے۔ تو جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں میرے رسول کی اتباع میں، مجھے جو بھی میرے رسول کے نقش قدم پر چلے میں اس سے راضی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، وہی رسول کہہ رہے ہیں میری بیٹی کی ناراضگی اللہ کی ناراض۔ اور دوسری بات ہے، آپ دیکھیے انبیاء ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آج جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ناراضگی کا ہر طریقہ جو ہوتا تھا نا وہ انبیاء کا پایا تھا۔ میں ایک مثال لے آتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ جناب سلیمان ناراض کب ہوئے؟ آج سورہ سبا پڑھیے، ہدہد غائب ہوا، جناب سلیمان نے غصے میں آ کے کیا کہا؟ آج یہ لہجہ بتا، یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ آئے گا تو ذبح کر دوں گا۔ اب ذبح کوئی کرتا ہے خوشی میں یا؟ یہ تو سوال یہ ہے، آؤ تمہیں ذبح کر دوں گا، یہ ذبح کر دینا خود اس بات کی لفظ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو یقیناً ذبح کروں گا۔ اگر نہیں بتایا کیوں غائب ہوا تھا تو ذبح کر دوں گا۔ اس تو ناراضگی کی دلیل ہے نا۔ اب ایک سوال ہے، انبیاء غلط کام کرتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ایسا غصہ بھی پایا جاتا ہے جو اللہ کو بھی پسند آتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند آتا ہے۔ یہ وہ غصہ نہیں ہے جو آپ منفی غصہ کہتے ہیں، جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ وہ غصہ ہے ہی نہیں، یہ تو مقدس غصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہدہد آ گیا، کہاں تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا ایسی خبر لائے ہو جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، جس کی سلطنت اتنی بڑی ہو، جس کی سلطنت حکومت اتنی بڑی ہو کہ چیوٹیوں کی زبان سمجھتا ہو، اس سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی خبر لائے ہو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ ناراض ہو رہے ہو مجھ پر، کیسی خبر لایا؟ کہا یہیں آپ کے پہلو میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے، اور آپ تو کہتے ہو میں اللہ کے نبی ہوں، بتاؤ تمہاری حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا ایسا ہے، لے جا یہ خط میرا وہاں ڈال کے آ، اگر نہیں آئے تو میں دیکھتا ہوں کیا کرنا مجھے۔ یہ پورا واقعہ نہیں نقل کرنا، یہ ایک جناب سلیمان کا غصہ ہے نا۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، وَالظَّنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس کو یاد کرو جب غصے میں قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تو قرآن ہے، وَالظَّنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، غصے میں چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ سے کہا اللہ یہ سدھرنے والے نہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کر، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ان کا، یہ ہدایت پہ تیری آنے والے نہیں ہیں۔ یہ غصہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے غصے میں چلے گئے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا جب نبی چلے گئے، دیکھا جب چلے گئے نبی تو توبہ کرنے لگے، پوری قوم توبہ کرنے لگی، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور نتیجے میں، اسی غصے کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اور نبی اللہ قرآن میں عجب جملہ کہتا ہے، لولا کان من المسبحین، اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں یاد نہ کرتے ہمیشہ وہیں میں رہتے۔ غصہ کیا ہے نہیں کیا؟ یہ غصہ بجا تھا یا نہیں؟ تو اللہ نے نقل کیوں کیا؟ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور سن لیجئے، جناب موسیٰ
40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، 40 دن کے بعد کتاب مل گئی، اللہ نے کہا یہ کتاب لو جاؤ اپنی قوم کے پاس، لیکن جانے سے پہلے ایک بات بتا ہی دیتا ہوں، کیا تمہاری قوم تمہیں چھوڑ کر گائے کی پرستش کرنے لگی؟ جاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے لما رجع موسیٰ غضبان آصفا، موسیٰ پلٹ کر آئے تو غصے سے لال ہو رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ آپ دیکھو یہ کر کیا رہے تھے؟ آئے اپنے بھائی کا بال پکڑا، ہارون کا، یجرو کھینچتے تھے، تو بھائی پوچھ رہا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ بھائی میں نے کیا کیا جو آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو اس لیے خاموش رہا، میں نے روکنے کی کوشش کی، یہ رکے نہیں، ورنہ آپ کہتے کہ میں نے آپ کے قوم میں جدائی ڈال دی، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو یہ غصہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایک چیز آپ کو اسی جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اور غصہ کس چیز پر آیا؟ یہ بہت ضروری ہے غصہ۔ دیکھیے غصہ بری چیز ہے، لیکن اگر ایسی جگہ غصہ کیا جائے جہاں ضروری ہو غصہ کرنا تو یہی اللہ کو پسند آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ انبیاء کا غصہ میں نے سنایا، جناب نوح کا غصہ آپ دیکھ لیجیے، جناب نوح نے تو 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد یہ جملہ کہا اے اللہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ یہ جو جملہ ہے اے اللہ ان کے گاؤں کو خراب برباد کر دے، یہ کس بات کا غصہ تھا؟ یہ ہدایت پہ نہیں آ رہا ہے نا، اسی لیے نا غصہ، اور اللہ نے نقل کیا۔ تو غصہ اگر اس لیے ہو کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو یہی غصہ اللہ کی نگاہوں میں اچھا ہے نا؟ اب ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں شہزادی نے غصہ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کس کے اوپر غصہ کیا؟ سوال ہے نا کہ کس کے اوپر غصہ کیا؟ غصہ ان کے اوپر کیا جنہوں نے غدیر کے مولا کو چھوڑ کر اپنا راستہ بنا لیا، ہے نا؟ اب آپ بتائیے جس غدیر کو خدا نے کہا ہو اے رسول آپ اعلان کیجئے، اگر آپ نے اعلان نہ کیا تو آپ نے کار رسالت نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بی بی جو ہے دیکھیے، اچھا آپ کبھی سوچئے اس جملے پر، شہزادی کا غصہ کیوں ہوا؟ جواب اس لیے کہ رسول اللہ کے نے 23 سال تبلیغ کیا نہیں، اور اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے اعلان غدیر نہ کیا تو 23 سال بھی کچھ نہیں کیا، ہے نا؟ یہ تو جب ایک جو ہے پیغمبر کی بیٹی یہ دیکھ رہی ہو کہ یہ امت جس کو بڑی مشکل سے میرے بابا نے 23 سال میں زحمت اٹھا کر کہاں لائے؟ ہدایت پہ لایا ہو، اللہ کا فرما بردار بندہ بنایا ہو، اور جیسے ہی میرے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ محور کو چھوڑ کر، امام کو چھوڑ کر لوگ کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو بی بی کو کیا کرنا چاہیے؟ بی بی کو غصہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور اگر کسی کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور غصہ نہ کرے تو غلط ہے، غصہ کرے تو بجا غصہ ہے۔ اسی لیے جب یہ دیکھا بی بی نے تو جو ظاہر سی بات ہے پیغمبر کی بیٹی ہے، اس کو سب سے زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ غصے کا اظہار بھی بی بی نے کیا ہے۔ آپ واقعی کبھی سوچئے یہ غصے کا اظہار کیسے کیا؟ بی بی نے یہ حدیث اس وقت پڑھی تھی جب غدیر کے مولا کو ہٹا کر اپنی راستہ الگ کر لیا لوگ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بی بی گئی مسجد میں، یہ پہلی بار ہے کہ بی بی مسجد میں گئی، اور کہاں؟ جہاں اصحاب کا اجماع جمع تھے۔ بی بی نے پردہ لگوایا، اور عجب ہے روایت کا جملہ، ایک آہ سرد کھینچی،
یہ بی بی کی آہ کا اثر کیا تھا جانتے ہیں؟ آج تاریخ نے لکھا ہے بی بی جب گئی ہیں چادر پہن کر بنی ہاشم کی عورتوں کو لے کر مسجد میں، پردہ لگوایا گیا، بیٹھی خالی ایک آہ کھینچی تو آج تاریخ کہتی ہے پورے مسجد میں چیخ چیخ کر اصحاب رو رہے تھے۔ یہ غصہ نہیں تھا بی بی کا، یہ غصہ اس لیے ہے کیونکہ حق کا انکار ہو رہا ہے۔ اور بی بی نے اسی مسجد میں جب خطبہ دیا تو ایک جملہ فرمایا، کہا ایسے کے پیچھے چل رہے ہو جو خود ہدایت کا محتاج ہے، ایسے کو چھوڑ دیا جو سب سے زیادہ ہدایت پہ تمہیں لے جا سکتا تھا۔ تو پہلا غصے کا اظہار اپنی زبان سے کیا، اپنے غصے کا اظہار سب سے پہلے کس بات کے لیے کیا؟ اپنی زبان سے کیا۔ ایسے کے پیچھے جا رہے ہو، فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو ہدایت پہ چل رہا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، جو حق کے پیچھے جا رہا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، یا جو شیطان کے پیچھے جا رہا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسے فیصلہ کرو گی یہ بتاؤ ہمیں۔ اور بی بی نے روتا ہوا چھوڑ کر آ گئیں کہ ایک بار سوچو، رونا کافی نہیں ہے، غار کی میں رونا ایک اور ہوتا ہے اور عزاداری میں رونا اور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ مرحلہ پورا ہو گیا بی بی کا۔ تاریخ نے لکھا دوسرا کام کیا بی بی، دیکھیے عملی کام کیا کیا۔ غصے کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب بی بی کے گھر آ گئے، اے علی ہمیں فاطمہ سے ملنا ہے۔ امام نے کہا وہ نہیں ملنا چاہتی، آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ ایک بار دو بار، اے علی آپ ہمیں ملوا دیجئے، آپ ملوا دیجئے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ملوا دیتا ہوں۔ دیکھیے امام کی حکمت امام ہی جانے، لیکن کبھی سوچئے کہ یہ جملہ جو امام اچھا ٹھیک ہے میں ملا دیتا ہوں، امام یہ لانا چاہتے تھے کہ لوگ دیکھ لے یہ غصہ بی بی کا اپنے لیے نہیں ہے، حق کے لیے ہے۔ آگے ایک دن مولا نے کہا کہ دروازے پہ کھڑے ہیں شیخین، گھر میں آنے کی اجازت مانگنے۔ پوچھا کیوں مانگنا ہے؟ اب ہم ان کے چیلوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اما ایک عورت کی ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا تو تمہارے ابا دادا دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ہے نا ایک سوال۔ آپ کہے بھئی ان کی ناراضگی سے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کو پتا ہے کہ ان کی ناراضگی سے کیا ہوتا ہے ان کو تو پتا چل گیا۔ اب دیکھیے آئے، بی بی نے امام نے جب کہا کہ وہ آئے دروازے پہ کھڑے، بی بی نے کہا میں تو نہیں ملنا چاہتی ہوں۔ کہا بی بی میں نے وعدہ کر لیا، آپ ایک بار مل لیجیے۔ امام نے کہا، بی بی نے کہا اگر آپ نے وعدہ کیا ہے یہ گھر آپ کا ہے، میں تو اس میں رہ رہی ہوں، گھر تو آپ کا ہے نا، میں تو آپ کی بیوی ہوں، گھر کے مالک آپ ہیں، آپ جو کہیں گے میں کرنا، آپ آنے دیجیے۔ آ گئے، کہتے سلام کیا، بیوی نے منہ پھیر لیا، جواب بھی نہیں دیا۔ اب ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ بیوی نے یہ سلام کا جواب نہ دے کر ہمیں بتا دیا، آنے والا مسلمان نہ سمجھا یہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، رسول کے دین پر نہیں رہ سکتے۔ اب ہو گیا یہ کام، بی بی نے منہ پھیر لیا، ادھر سامنے کھڑے ہو منہ پھیر لیا دیوار کی طرف، ادھر آنا چاہتے تھے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھیے منہ نہیں پھیر رہی تھی بی بی، بتا رہی تھی کہ میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، میں منہ پھیر نہیں رہی ہوں، اللہ نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، تم نے حق کا غصب کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اور عجب جملہ ہے، بس مکمل کر لیا میں نے مجلس، کہا اچھا اب اتنا ہی اصرار ہے تو ایک سوال کر لیتی ہوں تم سے، مجھے بتاؤ اب میں تم سے کوئی بات اسی وقت کروں گی جب تم پہلے اس سوال کا جواب دے دو۔ کہا پوچھئے۔ کہا میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتی ہوں، کیا تم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا یا نہیں کہ فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟
تم نے سنا یا نہیں سنا؟ کہا ہم نے سنا۔ دیکھیے مجرم سے اعتراف کروا لینا یہ بھی بی بی کا ہنر ہے۔ پہلے اعتراف کروایا، بتاؤ تم نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ ٹھیک ہے، اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، بی بی معصومہ تھی، اس لیے کہ جس کا غصہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، جس کی رضا اللہ کی رضا کا سبب ہو، وہ معصوم کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ جب کہہ دیا ہاں ایسا ہم نے سنا ہے، عجب جملہ فرمایا اے اللہ میں تجھے، تیرے رسول کو اور ملائکہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں میں ان دونوں سے ناراض ہوں اور میں ان سے ہرگز راضی نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد عجب جملہ فرمایا کہ جتنی نماز پڑھوں گی ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں۔ اب تاریخ نے لکھا ہے دونوں نکل گئے اور رو رہے تھے۔ ہم نہیں پتا، ہم آگے کچھ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتے، لیکن بی بی نے بتا دیا کہ جب حق کا انکار ہو تو غصہ اس طرح کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ غصہ کس چیز کا تھا؟ کبھی آپ سوچئے، جس بستر پر بی بی پہنچ گئی تھی اس کا ذمہ دار کون تھا؟ آج جرم کبھی شخصیتوں کے دیکھ کر بڑا ہوتا ہے۔ ایک پردھان منتری کو مار دینا الگ ہوتا ہے، ایک معمولی انسان کو قتل کر دینا الگ ہوتا ہے۔ ایسے کو قتل کر دینا، ایسے کو اذیت پہنچانا جو رسول اللہ کی اذیت، اللہ کی اذیت کا سبب ہو۔ میں نے روایت کا جملہ دیکھا، آپ سوچئے اس جملے پر۔ میں نے دیکھا ایک جگہ ایک ترکی کے عالم گئے جو ہے امام حسین کی زیارت کرنے، زیارت مکمل ہو گئی، اب تھوڑے دن زیادہ رہ گئے۔ ایک دن پیسے ختم ہو گئے، امام کے پاس آئے، مولا مجھے پیسہ دے دو، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ آدمی امام سے بہت کچھ کہتا ہے، کہتے ہیں میں خدا کی قسم میں نے اسی دوران کہا کہ مولا میں قافلے والوں سے کسی سے کہنا نہیں چاہتا ہوں، میری عزت ہے، ایک آبرو ہے، اے میرے آقا تھوڑا پیسہ دے دو میں چلا جاؤں۔ کہتے ہیں اتنے میں دیکھا میں نے کہ کوئی بی بی ایک عصا لے کر دھیرے دھیرے میری طرف آئیں۔ جب میرے قریب آئیں تو کہا اے شیخ لے یہ پیسے لے لے، اے شیخ یہ پیسے لے لے۔ میں نے پلٹ کے کہا ان سے کہ بی بی مجھے کسی سے پیسہ نہیں چاہیے، میں آقا حسین سے پیسے لیتا ہوں، مجھے اگر لینا ہوتا میں قافلے والوں سے کسی سے لے لیتا، مجھے آپ سے پیسہ نہیں چاہیے۔ بڑا عجب جملہ فرمایا کہ اے شیخ لے لے، میں حسین کی ماں ہوں جو تجھے دے رہی۔ اے شیخ کہتے تھے میں جیسے ہی یہ جملہ آنے والی نے کہا میں نے دامن پھیلا دیا، بی بی نے وہ پیسہ رکھا اور جا رہی تھی تو میں پیچھے ان کے دوڑ کر گیا، کہا بی بی اب آپ سے اتفاق ہوا ہے، ملاقات ہو گئی ہے، میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گی؟ پوچھا شیخ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا بی بی ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی شہادت 18 سال کی عمر میں ہو گئی؟ کہا میں شہید ہو گئی 18 سال کی عمر میں۔ کہا بی بی دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی 18 سال میں عصا لے کر چلتا ہے؟ کہا اے شیخ تجھے پتہ نہیں ہے، ارے اس پہلو پہ وہ دروازہ گرایا جس کے میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی۔ اے شیخ میں کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں، ارے میں کھڑی ہوتی ہوں تو یہ پسلیاں میری کلیجے میں چبھتی ہے۔ ارواح بعزا، بس 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں، مجلس میں نے مکمل کر لیا۔ ارواح بعزا، یہ اتنے سال کے بعد بی بی نے یہ جواب دیا ہے۔ آپ سوچیں میں نے مقتل میں پڑھا ہے، بی بی دروازے کے نیچے ہے اور ملعون دروازے کے اوپر سے گزر گئے، اور جب بی بی نے روکنے کی کوشش کی تو ملعونوں نے کوڑے بھی مارے بی بی کو اذیت بھی کیا، لیکن مقتل کہتا ہے
جیسے بی بی کو ہوش آیا فضہ سے پوچھا فضہ علی کہاں ہے؟ کہا علی کو گردن میں رسیاں ڈال کر مسجد میں لے گئے۔ اے فضہ میری چادر لا دے۔ ارے وجود جس کا زخمی ہو، جس کے بازو نیلے ہو، جس کے رخسار بھی نیلے ہو، جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو، وہ کس حالت میں ہے؟ لیکن تاریخ نے عجب جملہ کہا، بی بی اسی حالت میں مسجد میں گئی۔ خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر لوں گی۔ لو ارباب عزا، امام کو چھوڑا گیا، امام کا ہاتھ پکڑا، گھر میں لائی، بڑا عجب جملہ کہا، اے علی میں شہید ہو سکتی ہوں لیکن تمہیں ظالموں کے نرغے میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ میں ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، بی بی یہ مدینہ تھا، گھر سے باہر نکلی تو امام کو ساتھ میں لے کر آئی، لیکن ہائے رے آپ کی زینب، گھر سے باہر نکلی خیمے میں آئی تو نیزے پہ بھائی کا سر دیکھا، تڑپ کے فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق سحرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کے واسطہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بی بی کے غم میں معچور فرما۔ اے اللہ ظالموں کو بی بی کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، اے اللہ ان کے عذاب میں اضافہ فرما، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ مومنین جو بلاؤں میں گرفتار ہیں ان کو ان بلا سے نجات عطا فرما، بقیہ مومنین کی حفاظت فرما۔ صاحبان مجالس اور ہم سب کی اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں مہر برکت عطا فرما، اس میں اضافہ فرما، ہماری دنیاوی و اخروی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں نور آل محمد سے ہمیں مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔